لاک ڈاؤن کھولنے سے کورونا کا پھیلاؤ تیز، ایک دن میں 2255 کیسز رپورٹ، تعداد 34,336 ہو گئی، مزید 31 ہلاکتیں، تعداد 737 ہو گئی۔ پنجاب میں کورونا کے 13,225، سندھ میں 12,610، خیبر پختونخوا میں 5,021 اور بلوچستان میں 2,158 مریض، 8,812 افراد صحت یاب۔ سندھ میں کورونا کو شکست دینے کا نیا ریکارڈ، ایک دن میں 606 مریض صحت یاب۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد بازاروں میں رش، کراچی کی مارکیٹوں میں ایس او پیز کی خلاف ورزی، ضلع انتظامیہ کا ایکشن، زینب، وکٹوریا اور انٹرنیشنل مارکیٹ سیل، حیدری مارکیٹ میں بھی دکانیں بند کرا دی گئیں، گل پلازا کو سیل کرنے کے احکامات جاری۔ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے ایس او پیز جاری کرنا، ہم نے ایس او پیز جاری کر دی ہیں۔ ہم نے ایک پیپر انڈسٹریلسٹ کے ہاتھ میں، دکانداروں کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ یہ ایس او پیز ہے، اس کے مطابق آپ نے عمل کرنا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو فیکٹری فرض کریں عمل نہیں کرتی تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا طریقہ کار ایک ہی ہے کہ اس فیکٹری کو بند کر دیا جائے، اس کو پہلے وارننگ دیں گے، وارننگ پہ بھی وہ نہیں ان کو سمجھ آتی تو بند کر دیا جائے۔ ایس او پیز یہ ہوتے ہیں۔ پنجاب حکومت بھی مارکیٹوں میں رش سے پریشان، ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر حکومت کے بڑوں نے سر پکڑ لیے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے فیصلے پر نظر ثانی پر غور، پہلے دکانوں کا چالان ہوگا پھر بند کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کا لاہور کی مختلف مارکیٹوں کا دورہ، کہتے ہیں حالات دیکھ کر بہت مایوسی ہوئی۔ وفاقی حکومت نے رمضان کے آخری عشرے اور عید پر ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے صوبوں کو مراسلہ لکھ دیا۔ تراویح کے لیے ایس او پیز کا اطلاق رمضان کے آخری عشرے اور عید کی نماز پر بھی ہوگا۔ یوم علی علیہ السلام کے جلوسوں پر پابندی ہوگی۔ پنجاب حکومت نے بھی رمضان کے آخری عشرے اور یوم علی علیہ السلام پر ہر قسم کے جلوس پر پابندی عائد کر دی۔ امام بارگاہوں اور گھروں میں مجالس کی مشروط اجازت ہوگی، مجالس زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ تک جاری رہ سکیں گی۔ مجالس کے آغاز اور اختتام پر ہجوم اکٹھا نہ ہو، بچے، 50 برس سے کم عمر اور بیمار افراد مجلس میں نہ آئیں، محکمہ داخلہ پنجاب نے مراسلہ جاری کر دیا۔ سال پرانے کیسز کس کے کہنے پر کھولے گئے؟ مسلم لیگ کاف نے معاملہ وزیر اعظم کے سامنے اٹھا دیا۔ وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ کی وزیر اعظم سے ملاقات، تحفظات سے آگاہ کیا، کہتے ہیں تحقیقات کی جائیں۔ چیئرمین نیب نے خود سے اقدام اٹھایا یا کسی کے کہنے پر؟ طارق بشیر چیمہ کہتے ہیں وزیر اعظم نے تحقیقات کے لیے 24 گھنٹے مانگے ہیں۔ ایسی ملی ہیں جو شہباز شریف اور ان کے بچوں کے ملازمین کے نام پہ بنائی گئی فرنٹ کمپنیاں ہیں اور ان میں اربوں روپے کے پیسے ڈالے گئے۔ اب شہباز شریف صاحب، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کی ایک فرنٹ کمپنی کا مالک راشد کرامت، والد کرامت مسیح، اس کے اکاؤنٹ میں 450 ملین کی جو خطی رقم ہے وہ کن ذرائع آمدن سے منتقل ہوئی؟ شہباز شریف صاحب، آپ تو فرماتے تھے کہ آپ تو بہت ایماندار ہیں اور اگر ایک دھیلے کی کرپشن بھی ثابت ہو گئی تو آپ رضاکارانہ طور پر سیاست سے دستبردار ہو جائیں گے۔ معاون خصوصی شہزاد اکبر کے پھر شہباز شریف پر الزامات، 10 سوالوں کے جواب مانگ دیے۔ کہتے ہیں شہباز شریف نے درجنوں کمپنیاں ملازمین کے نام پر بنائیں، ملازمین کے نام پر اربوں روپے منتقل کیے گئے، کبھی پاپڑ والے، کبھی سیکرٹری کے نام پر پیسے آئے، بچوں کے دوستوں کو فرنٹ مین بنایا، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اہم عہدے دیے۔ شہباز شریف کے خلاف ثبوت مل گئے، اب بچ نہیں سکیں گے۔ پاکستان کی عوام کے آٹا چینی کے پیسے کس کے پرسنل اکاؤنٹس میں گئے؟ وہ فورینزک آڈٹ کے جو چیکس ہیں، فرنٹ مینز کی کمپنیاں ہیں، وہ کس کے اکاؤنٹ میں گئے؟ گندا نالا، صاف پانی، آشیانہ، 56 کمپنیاں، ڈیلی میل کی سٹوری، آمدن سے زیادہ اثاثے اور بچے کی گاڑی میں نیب کے دفتر کیوں آئے؟ آج اس کا کوئی الزام، جھوٹے الزام ثابت نہیں ہوئے۔ وہی گھسی پٹی شہزاد اکبر کی گردان۔
نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب نے شہزاد اکبر کو چیلنج کر دیا. کہتی ہیں کوئی ایک چیک ایسا لائیں جس پر شہباز شریف، حمزہ یا سلمان کے دستخط ہوں. ٹی وی پر آ کر ثابت کریں کہ شہباز شریف معاملے سے کیا تعلق ہے. کسی ایک کمپنی کا نام بتائیں جس سے کاروبار کیا اور گوشواروں میں ظاہر نہ کیا گیا ہو. کون سی کرپشن کی، کون سا کک بیک لیا. شہباز شریف کے خلاف ثبوت سامنے لائیں. وزیر اعلیٰ پنجاب چینی بحران پر تحقیقاتی کمیشن کے سامنے پیش بیان ریکارڈ کرا دیا. کمیشن کو بتایا کہ چینی پر سبسڈی دینے کا فیصلہ وفاقی حکومت سے مشاورت کے بعد کیا. پنجاب کی 15 شوگر ملز کو سبسڈی دی گئی. کمیشن نے وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی طلب کر لیا. وزیر اعلیٰ سندھ کا پیش ہونے سے انکار. پی پی رہنما قمر زمان کھارا کا سابق صدر آصف علی زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ. سابق صدر کا کرونا پر فکر مندی اور حکومتی فیصلوں پر تحفظات کا اظہار. سابق صدر نے کہا کہ حکومت کرونا سے نہیں اپوزیشن سے لڑ رہی ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کوئٹہ صدرن کمان کا دورہ. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو بارڈر مینجمنٹ اور آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی. آرمی چیف کا گیریزن قرنطینہ کا بھی دورہ. کرونا ریلیف سرگرمیوں میں مصروف جوانوں سے ملاقات کی. پنجاب میں حجام اور بیوٹی سیلونز کے لیے ایس او پیز جاری. ایک وقت میں ایک گاہک کی حکمت عملی اپنائی جائے. نیا گاہک بٹھانے سے پہلے کرسی کو جراثیم کش محلول سے صاف کیا جائے. کاغذی تولیے اور ڈسپوزیبل کنگھی کے استعمال کو ترجیح دی جائے. پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا نوٹیفیکیشن جاری. اسلام آباد انتظامیہ کا فیصل مسجد میں اعتکاف کی اجازت دینے کا فیصلہ. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کہتے ہیں کہ چھوٹی مساجد میں اعتکاف کی اجازت نہیں ہوگی. لاہور میں تحریک منہاج القرآن کا کرونا کے باعث 40 سال سے جاری شہر اعتکاف نہ بسانے کا فیصلہ. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے حکومت پاکستان کا بڑا اقدام. بیرون ملک کرونا سے جاں بحق ہونے والوں کی میتیں پاکستان لانے کی اجازت. میت کی فضائی منتقلی کے لیے سیل شدہ تابوت لازمی قرار. میت پاکستان لانے سے 48 گھنٹے پہلے ایئر لائن آگاہ کرنے کی پابند ہوگی. سول ایویشن اتھارٹی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اسپین میں 113 سالہ معمر خاتون نے کرونا وائرس کو شکست دے دی. ماریا 1918 کی زکام کی عالمگیر وبا، 1936 کی ہسپانوی سول وار اور اب کرونا کو شکست دینے والی دنیا کی واحد خاتون بن گئی. پی سی بی نے کھلاڑیوں کے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا. 21 کھلاڑیوں کو سینٹرل کانٹریکٹ دیا گیا. اظہر علی، بابر اعظم، شاہین آفریدی اے کیٹیگری میں شامل. اسد شفیق، سرفراز احمد، یاسر شاہ کیٹیگری بی میں شامل. محمد عامر، وہاب ریاض اور حسن علی سینٹرل کانٹریکٹ سے فارغ. بابر اعظم ون ڈے ٹیم کے بھی کپتان مقرر. لاک ڈاؤن کے دوران آپ پر کیا گزری؟ آپ نے کیا سیکھا؟ اپنے تجربات ہم سے شیئر کریں. ہم دکھائیں گے دنیا کو اپنی ویڈیوز، تصاویر اور آپ بھی تھی. 031712422424 پر واٹس ایپ کریں. پنجاب میں حجام اور بیوٹی سیلونز کے لیے ایس او پیز جاری. ایک وقت میں ایک گاہک کی حکمت عملی اپنائی جائے. نیا گاہک بٹھانے سے پہلے کرسی کو جراثیم کش محلول سے صاف کیا جائے. کاغذی تولیے اور ڈسپوزیبل کنگھی کے استعمال کو ترجیح دی جائے. پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا نوٹیفیکیشن جاری. اسلام آباد انتظامیہ کا فیصل مسجد میں اعتکاف کی اجازت دینے کا فیصلہ. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کہتے ہیں کہ چھوٹی مساجد میں اعتکاف کی اجازت نہیں ہوگی. لاہور میں تحریک منہاج القرآن کا کرونا کے باعث 40 سال سے جاری شہر اعتکاف نہ بسانے کا فیصلہ. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے حکومت پاکستان کا بڑا اقدام. بیرون ملک کرونا سے جاں بحق ہونے والوں کی میتیں پاکستان لانے کی اجازت. میت کی فضائی منتقلی کے لیے سیل شدہ تابوت لازمی قرار.
میت پاکستان لانے سے 48 گھنٹے پہلے ایئر لائن آگاہ کرنے کی پابند ہوگی۔ سول ایویشن اتھارٹی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسپین میں 113 سالہ معمر خاتون نے کرونا وائرس کو شکست دے دی۔ ماریا 1918 کی زکام کی عالمگیر وبا، 1936 کی ہسپانوی سول وار اور اب کرونا کو شکست دینے والی دنیا کی واحد خاتون بن گئی۔ پی سی بی نے کھلاڑیوں کے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا۔ 21 کھلاڑیوں کو سینٹرل کانٹریکٹ دیا گیا۔ اظہر علی، بابر اعظم، شاہین آفریدی اے کیٹیگری میں شامل، اسد شفیق، سرفراز احمد، یاسر شاہ کیٹیگری بی میں شامل، محمد عامر، وہاب ریاض اور حسن علی سینٹرل کانٹریکٹ سے فارغ۔ بابر اعظم ون ڈے ٹیم کے بھی کپتان مقرر۔ لاک ڈاؤن کے دوران آپ پر کیا گزری؟ آپ نے کیا سیکھا؟ اپنے تجربات ہم سے شیئر کریں، ہم دکھائیں گے دنیا کو اپنی ویڈیو، تصاویر، اور آپ بھی تھی 031712422424 پر واٹس ایپ کریں۔